لیکن دوستو، ہم اس سے پہلے آپ سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ محبت ایک بہت پیچیدہ عمل ہے، لہذا اس کا کوئی شخص ظاہری طور پر محبت شو کرتا ہے، لیکن جو فطرت کی محبت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا کی ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے کہ میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بچے کے اندر جو محبت کا عنصر ہے اس کی فطرت کا حصہ یہ عمر کے ہر حصے میں چلتا چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچپن میں ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے، پھر بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دوست و احباب کے ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شادی ہو جاتی ہے، اپنی بیوی سے یا اپنے فرینڈ سے اس کا تعلقات ہوتے ہیں، یا پھر اس کے بعد بڑھاپا ہو جاتا ہے، تو یہ محبت کا سلسلہ جاری ساری رہتا ہے۔ لیکن اس محبت میں جو پیورٹی ہوتی ہے اس میں کسی قسم کی نیگیٹو چیزیں نہیں ہوتی، لیکن کمال کی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات بھیجی اور اس میں بتایا کہ میرے نبی آپ کو یہ پتہ نہیں، آپ جو انسانی فطرت کا پچھلا حصہ ہے اس میں لوگ محبت میں رہے ہیں، لیکن محبت کا جو پیٹرن ہے وہ یکساں رہتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر محبت نہ ملے تو اس کا جو نیگیٹو شخص جو اعتقاد ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے آدمی پھر نفرت کے ذریعے یہ نیگیٹو طریقے سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور بعض اوقات اس میں مقابلہ بازی میں آ کر محبت میں ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں تک بھی نوبت آئی کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ میں ابھی آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں اس میں یہ بتایا گیا کہ کس طریقے سے محبت میں آ کر یعنی کہ ایک ہی باپ کے بچے ستیلا پن کی وجہ سے کس طریقے سے وہ ریونج لیتے ہیں، اور وہ کس طریقے سے پوری آیت میں آگے جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ دیکھیں گے کہ انسانی فطرت کس طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ جو حق پر ہو اس کی کس طرح سے مدد کرتے ہیں، اور بالآخر صبر کی وجہ سے انسان کے سچے محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے فتح دیتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتایا گیا کہ میرے نبی آپ ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی امت کو بتائیں اور ان کو بتائیں کہ کس طرح محبت میں آ کر لوگ نفرت میں چلے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ۔ اس کے سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں ذرا اس سے آپ کو بتاتا چلوں، یہ کتاب ہے روشن آیتیں ہیں، اور اس کو عربی میں تو ہم نے پیش کیا ہے، لیکن ہم قرآن کے ذریعے آپ کے بڑی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ تو اس میں ذکر آیا ہے، میں سٹارٹ سے تھوڑا سا بیان کر دوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے تھے 11، فرسٹ وائف جو ستیلے تھے، اور 2 ان کے اپنے تھے۔ حضرت یوسف ان کا ایک دوسرا بھائی تھا، حواوین ان کا نام ہے، 12 یہ سمجھ دو۔ انہیں اپنے حضرت یوسف صاحب سے بہت پیار تھا، اتنا زیادہ تھا کہ ہر وقت اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اب کیا ہوا، کوئی شروع میں سٹارٹ میں کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے جو بچے تھے انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد صاحب ہمیں نہیں وہ توجہ دے رہے جو کہ ہمارے بھائی اس کو کرتے ہیں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اور ہر وقت پریشان رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ حضرت یوسف کو ختم کر دیا جائے، نہ ہوگا بانس بھی پھر ہماری طرف توجہ دیں گے۔ یہ ان کے کیا ستیلا پن، اس ستیلا پن کا ذکر دیکھ رہے ہیں کہ ستیلا پن کی جنون میں آئے تو اپنے بھائی کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے، لہٰذا لے گئے بہانہ بنا کے، جی ہم باغ میں جا رہے ہیں۔ وہاں انہوں نے کہا کہ ویسے تو نہیں مار سکتے، اور کوئی طریقہ ڈھونڈو۔ انہوں نے کیا کیا، لوگ جانتے ہیں سر، میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے جائے گا، اس کو ایک کنویں میں پھینک دو، اور اس کے کپڑے لے کر خون لگا کر روتے ہوئے آ گئے۔ یعنی کہ ایکٹنگ دیکھو، باپ کے پاس ہیں اور وہ بھی نبی ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی تم جو کہہ تو رہو، میرا اس پر یقین نہیں مانتا، لیکن میں کیا کروں۔ اس وقت سے کرانا شروع کر دیا، اے یوسف ہائے یوسف ہائے۔ یہ دیکھیں شدت جذبات سے مغلوب ہو کر وہ بعد میں بتاؤں گا نبینا بھی ہو گئے اسی غم میں، ان کی محبت میں۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے محبت میں بہت کچھ ہو سکتا ہے، آدمی نبینا کیا، پاگل کیا، کچھ سے کچھ کر سکتا ہے، اور محبت انہوں نے بھائی کو بھی ایک قسم کا ختم کر دیا۔ اب وہ کیا ہوا کہ جب وہ اس کو چلے گئے، ہی واز ویری اسمارٹ، خوبصورت، بڑا ڈیلیکیٹ، اور ایک کیا جسے ہوتا ہے فرشتہ سیرت، تو چلا گیا۔ تو وہاں قدرت خدا کی دیکھو
اللہ تعالیٰ کا تو اپنا پیغام ہوتا ہے، لوگ اپنا کر سکتے ہیں. حضرت یعقوب کو نہ سمجھ آئی کہ کیا ہے، کتنا علم تھا. سوچا اس کو جو ایک آیا وہاں پر آئی میں سے قافلہ، اس نے نیچے ڈول ڈالا تو انہوں نے پکڑ لیا، لے کر انہوں نے کہا اتنا حسین جمیل بچہ، اٹھا کر ساتھ لے گیا، چھپا دیا. جب وہاں گیا مصر میں تو انہوں نے وہاں اس کو بیچ دیا، کیونکہ جو خریدنے والا تھا شخص، اس نے کہا یار یہ بڑا حسین بڑا ڈیسنٹ بچہ رہا ہے، میں اس کو پڑھا لکھا کر، میری اولاد کوئی نہیں تو اس کو اولاد بنا کر تو اس کو میرا ایک سہارا ہوگا. جناب لے کر آئے، گھر میں پالا پوسا. ان کی جو بیوی تھی وہ جب یہ جوان ہوئے، وہ سچ ہینڈسم، سچ سویٹ، سو اٹریکٹیو، اس کے اندر اخلاقیات، اس میں اٹریکشن. تو ان کی بیرونی بیوٹی کے اوپر وہ اتنی مار مٹی کہ انہوں نے کہا کہ آئی وڈ لائک ٹو ہیو اے سیکس ود دم اور ہیو اے عشق ود دم. جو اس نے کئی دفعہ ٹرائی کیا، انہوں نے کہا ہاں بھائی دیکھیں یہ برا کام ہے اور اچھی بات نہیں، میں ایک شریف بچہ ہوں، دوسرا میرا جو مالک ہے وہ میرے پر اتنا نفیس ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں. تو ونس ہی ٹرائیڈ، جب ٹرائیڈ کی تو جو کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا تو پیچھے سے جو کھینچا زلیخا نے، ان کی جو بیوی کا نام، تو وہ پھٹ گیا. ادھر سے اس کا خاوند آ گیا. انہوں نے کہا اے تم نے کیا کیا؟ تو وہ عورتوں کا سائیکالوجی آتی ہے کہ عورت بڑی چلاک ہوتی ہے، جب وہ پھنسانے لگتی ہے تو دوسرے کو پھنسا دیتی ہے. یہ آپ میں جو باتیں کر رہا ہوں نا آپ کے ارد گرد ہو رہی ہیں، لہٰذا آنکھیں کھول کر چلیں کہ عورت صرف معصوم ہی نہیں، اس کا دوسرا بھی ایک بتا. اب یہ دیکھیں امیجن کریں، جو عشق ہوتا ہے اس کے لیے کوئی ٹائم فیکٹر نہیں ہوتا، وہ نوجوان لڑکا اور وہ گرون اپ. تو یہ جو عشق، یہ روحانی جو چکر ہوتا ہے، اس میں ایج فیکٹر کوئی حساب کتاب نہیں، کس قبیلے سے ہے، کہاں سے ہے. میں ہیومن نیچر کی اس میں اس کو کھول کے بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. انہوں نے کہا کہ اگر تو اس عورت نے، اگر تو اس سے پیچھے سے پھٹا ہے تو یہ عورت ہے کیونکہ اس نے کوشش کی اس کو، اگر نہیں ہے آگے سے تو یہ ہے. پتہ چلا کہ اس نے پیچھے پھینکا تھا وہ، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ تو سچا ہے یہ جھوٹی ہے. اب اس نے کہا نہیں میں بدلہ لے کے رہوں گی. یہ اس کی عادت سمجھ لیں کہ میں چاہے کچھ بھی ہو جائے نا، چاہے کس طریقے میں تمہیں اس طریقے سے کروں گا، پھنساؤں گی. اور وہ مشہور ہو گئی. اس کے آپ نے جو تھیں عورتیں ان کو اکٹھا کیا، میں کیسی تم مجھے کہتی میں بری ہوں، اس کو دیکھو تو صحیح. جب آئے ان کا حسن اتنا تھا، اتنا ڈیسنٹ ہے، انہوں نے کہا یہی تو ایسا ہے جیسے کہ اللہ کا کوئی فرشتہ عظیم ہو. اور جو کاٹ رہی تھی پھل، ان سے وہ انگلیاں کٹ گئی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا نہیں، پاور از اے پاور. تو محبت میں پاور جو ہوتا ہے حاوی ہوتا ہے. جتنے پیسے ہوں گے آپ غریب لڑکی کو بھی لے کر آئیں گے، یہ مجھے اس سے محبت ہے، کیونکہ آپ اپنے طاقت کے ذریعے، پاور کے ذریعے وہ عشق کر رہے ہیں کہ میں اس کی تکمیل یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں میں کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کیا ہوتا ہے، پیسے والوں کیا ہوتا ہے، شادی بیاہ کیا ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے ایک ہی گھر میں ہے، وہاں نوکر بھی ہیں، تو اب آپ کے گھروں میں کیا کچھ ہو رہا ہے. صاحب باہر کئی کئی مہینے نہیں آنا، تو پھر باہر کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ کس طریقے سے اس قسم کے لوگ اور لڑکیاں رکھی جاتی ہیں جو ینگ اور اس قسم کی ہوں، یا لڑکے ینگ ہوں، تو اس کے لیے کون کس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. یہ کام یہ اس سے نا آج سے ذرا ارد گرد کو بھی آپ نے دیکھے نا. یہ بتانے کا مطلب کہانی تو نہیں بتا رہے، سیلف اویئرنیس. You know what you are, what is human nature, what is love, what is sex, how it has an impact on the brain. Brain is not in control and you are under the grip of your wishes. انسان اپنی خواہشات کے پیچھے اندھا اور دیوانہ شیطان ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن شریف میں بار بار ذکر ہے انسان. ہاں اچھا، پھر جب یہ کچھ ہوا تو انہیں قید خانہ بھیج دیا گیا. ہی واز ویری اسمارٹ، وہاں بھی ان ترقی کر کے. تو اچھا، تو وہاں انہیں علم تھا خوابوں کا، انہوں نے بتایا، کسی نے بتایا تو بتایا، وہ صحیح ہو گیا کیونکہ ہی واز اے نبی، ان کو علم دیا گیا تھا. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں جو غلطی سے یہ کچھ ہوا تو اپنے صاحب کو بتانا. انہیں ایک خواب آیا، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا، اس کا کوئی حل نہ دے سکا تو آپ نے دیا. وہ جس کو بچایا تھا وہ اس شخص یہ. تو انہوں نے کہا اس شخص کو میرے پاس لے آؤ، واٹ اے گریٹ پرسن ہی از، ہی نوز دا سلیوشن. اس یہ جو ہمارے یہاں جو مجھے خواب آ رہے ہیں انہیں لے کر آئے، انہیں بتایا. انہوں نے کہا نہیں میں یوں نہیں ہوں گا، پہلے اس عورت کو اور وہ زلیخا کو لے آئیں، کیونکہ میں تو بدنام زمانہ ہو گیا. وہ دولت مند آدمی اپنے آپ کو بچا دیتا ہے، مرتا تو غریب ہے. کہانیاں تو غریبوں کی بنتی ہیں. جناب آئے، آپ نے ان کو بتایا
تو وہاں پر جو لفظ آیا کہ لفظ امارہ، نفس امارہ، وہ اس صورت کا میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں یہ جو 13واں ہے نا جی، اس کا سٹارٹ، اس کا لفظ ہی یہی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا، جب انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، اور ان کو بٹھا دیا، ان کو پاور دے دی، اور ہی واز ان پاور، تو اس وقت انہوں نے بلند آواز سب کے سامنے کہا، وما ابریو وما ابریو نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، کہ اے میرے پاس، میں اپنے تئیں پاک صاف نہیں کہتا، کیونکہ میرے اندر نفس امارہ ہے اور برائی کو سکھاتا ہے، مگر یہ میرے رب کے پروردگار کا رحم ہے کہ مجھے اس سے بچا لیا گیا، اور بے شک میرا پروردگار بخشنے اور مہربان ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اس تمام جو سسٹم ہے، کہ امپیکٹ آف دا محبت on the mankind, it may male, female, whatever is the age, what is the culture, what is the color, what is the cost. تو صاحب آپ اس کا اگلا حصہ سمجھیے، اب وہ ان کو ان پاور مل گئی، تو جب ہو گیا تو اب اس کے بھائی آئے، انہیں نہیں پتا، انہوں نے کہا بھائی یوسف صاحب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ پہچان گئے، ان کو دیا، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ تمہارا ایک اور بھی بھائی ہے، کہ ہاں آؤ اگلی دفعہ اسے لے کر آئے، اپنا بھائی تھا نا، اب محبت ہے بھائی کی، ہر چیز میں محبت کو لیں، میں آپ کو یہ دوں گا یہ دوں گا۔ ان کو محبت تھی مال کی، تو ان کو جب وہ مال دیا گیا تو انہوں نے کہا واہ، ہمیں تو ایسے عظیم شخص سے پالا پڑا، انہوں نے پیسے ہی واپس دے دیے۔ وہ کہتے ہیں اپنے بھائی کو لے آؤ تو میں اور دوں گا۔ دیکھیں نا، محبت اس میں کیا ہے، نفس، اس میں خواہشات، اس میں محبت دولت، محبت انسانیت، ہر قسم کی ہے۔ ٹائم ذرا اوور ہو رہا ہے، میں فاسٹ ہوں۔ تو جب وہ آئے تو بھائی تھا، اس کو بٹھا لیا، انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، تو تم اب یہیں رہنا۔ انہوں نے طریقہ کار سے روک دیا، انہوں نے کہا جی ایسا کیوں ہوا ہے؟ کہنا کہ اس نے چوری کیا، ایک بہانہ تھا، تو جاؤ گئے، جا کے اس کو باپ سے بات کی، باپ کی محبت کا ایفیکٹ ہے، وہ پہلے ہی بیمار تھے ان کی محبت میں، حضرت یعقوب، وہ چھوٹ چھڑا گئے تھے، یعنی کہ کوئی کسی قسم کی دلچسپی نہیں، محبت کا امپیکٹ دیکھ۔ اب یہ جو دوسرا بھی چلا گیا، وہ کرائے، ہائے ہائے یوسف، ہائے یوسف، اتنے بڑے پیغمبر، جہاں سے حضرت یعقوب وہ پیغمبر ہیں جس کے متعلق حضرت ابراہیم کو ان کے پیدائش سے پہلے بتا دیا گیا کہ تمہارے پاس ایک تمہارا بیٹا دیں گے، اس کے بیٹے حضرت اسحاق، اور اسحاق کا یعقوب ہوگا، یعنی کہ وہ سچا، وہ اتنے عالم اور علم والے ہوں گے کہ اس لڑی کو لے کر آگے چلیں گے۔ حضرت یوسف ان کے بیٹے تھے۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے، یہاں چاہے پیغمبر ہو، چاہے کچھ ہو، انسانی فطرت ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ ہر ایک میں ہے۔ جس میں جنون آتا ہے تو آدمی اس اوپر نفس سے نیچے آ جاتا ہے، کرا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہائے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اب وہ گئے، ان کو کچھ ہی نہیں تھا کہ جی ہمارے باپ بھی ہیں، یہ وہ ہے، دس اینڈ دیٹ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہیں پھر حقیقت بتائی، تو انہوں نے ایسا یہ کیا، میں نے معاف کیا، جاؤ والد صاحب کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے جی وہ تو دیوانے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اچھا تم جاؤ، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اور آپ جاؤ گے ان کے چہرے کو ڈال دینا، اللہ نے چاہا تو ان کا آنکھیں واپس آ جائیں گے، پھر انہیں لے کر آؤ۔ اب محبت کا ایفیکٹ کرو، دیکھو آیات میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ لے کر چلے ان کا جو کرتا تھا، تو کہنے لگے اپنے رشتہ داروں سے، اے لوگوں مجھے کچھ آج محسوس ہو رہا ہے، حضرت یوسف کی خوشبو۔ انہوں نے کہا آپ سٹھائے ہوئے، وہ تو فوت ہو گئے، ختم۔ نہیں نہیں نہیں، میرا دل کرتا ہے، مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ یوسف ہے کہیں اور آنے والا ہے۔ میں بڑی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹائم بڑا اوور ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟ آپ آئے، وہ ڈالا، اور اس پر وہ امپیکٹ ہوا، چاہے یہ معجزہ سمجھیں یا محبت کی شدت سمجھیں، تو لے کر آئے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے بعد کیا کیا، ان سب کو معاف کر دیا، پھر سب کو بتایا۔ تو کہنے کا میرا اس بیان کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ کے ارد گرد جو بھی اس قسم واقعات ہو رہے ہیں، یہ نبیوں کے ساتھ بھی ہوئے، ہر ایک شخص کے ساتھ ہوئے۔ لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ یہ کچھ میں اجنبی کے لیے بات کر دی، دس از رائٹ آف مین کائنڈ۔ حضرت آدم کے بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے محبت میں
جس عورت کے لیے یا جس خاتون کے لیے انہوں نے کیا، اب ایک نے دوسرے کو مار ڈالا. ایک کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کے لیے چاہے کچھ بھی قربان کر دوں، میں مار ڈالوں گا. دوسرے کہہ رہا ہے نہیں یار خدا کے لیے معاف کر دو، چھوڑو یار اس چیز کو. ایک ہی محبت کس لیول پر ہے؟ وہ فرسٹ لیول پر ہے، امارہ پر، کہ قتل کر دو. دوسرے کے کیا ہے؟ لوامہ پر ہے، عقل کے ساتھ، اچھا یار چھوڑو. اس کی محبت نے شدید کیا کہ اس کو مار ڈالا. تو اس کے بعد آیات آئیں کہ اس کا اتنی عقل بھی نہ رہے کہ بھائی کو کس طریقے سے دفنانا ہے. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، محبت ہے، اس سے آپ نہ بھاگ سکتے ہیں. اٹ از اے پارٹ آف لائف. یہ کس وقت کس پر آتی ہے یہ آپ کے لاشعور پر ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کو کس طریقے سے ٹریننگ دی ہے، اور آپ کے اندر کس چیز کی خامی ہے، اور آپ کس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جس سے کہ کمیونیکیٹ کر کے آپ کو سکون آتا ہے. اس کو کہتے ہیں محبت. محبت کا مطلب یہ نہیں. دیکھیں سیکس اور محبت میں فرق کیجیے. سیکس فرسٹ اسٹیپ ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو بتایا کہ رومانس دس اینڈ دیٹ. یہ جو ہوتا ہے یہ روحانی ہوتی ہے، گہری چیز ہوتی ہے. اس میں پیسہ، عمارت، دس دیس کوئی نہیں ہوتے. بہت سے لوگ، بہت سے بادشاہ آپ نے دیکھے ہوں گے، انہوں نے اس کی خاطر اپنی سلطنت قربان کر دی. بہت سے لوگ نے زندگی ختم کر دی. یہ جو آپ کی بہت سی ہسٹری میں کہانیاں، ہیر رانجھا، سسی پنو، دس دیٹ، یہ وہ، ان کے پیچھے اگر دیکھا جائے جو پریزنٹ کرنے والا چاہے ہے یا نہیں، وہ انسان کی انر سائیکی کی بات کر رہا ہے کہ انسانی سائیکی میں کتنی پاور ہوتی ہے. وہ اس کے لیے اپنے آپ کو مار بھی سکتا ہے، کسی کو مروا بھی سکتا ہے، اور وہ عظیم بھی بن سکتا ہے اور ذلیل بھی بن سکتا ہے. لہٰذا میرے دوست، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے، ٹائم بہت زیادہ میں اس کے مال چاہتا ہوں، اس نقطہ کو سمجھے کس سے صحیح محبت ہے. آیا وہ ریالٹی پر ہے، عقل پر ہے، یا جذبات اور جنون کے اوپر ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر نہیں تو آج سے اپنی اصلاح کریں. اگر وہ ذاتی اور سطحی اور ظاہری اور اس کے صرف بننے ٹھنے اور ایکشنوں پر ہے تو وہ محبت کوئی نہیں. وہ ایک ہیولا ہے، آپ ہیولوں کو محبت کرتے ہیں، جی وہ ہیولا آپ کو نصیب ہو جاتا کہ پرے ہٹو تم کون ہوتے ہو. ان الفاظ کے ساتھ پلیز analyze your own self, understand your own self, feel yourself and see where is your love, what you are looking. یہ نہ ہو کہ آپ سرگرداں پھرتے رہیں اور ساری عمر اسی میں چلی جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس کی تلاش ہوں. ان الفاظ کا آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آپ سے شیئر کریں گے. آپ نے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے. اور اس وقت یوسف نے کہا ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا. میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا. بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ دانا اور حکمت والا ہے. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے بہرا دیا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے.
تو مجھے دنیا سے اپنے اطاعت کی حالت میں اٹھائیو اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کیجو. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. اے پیغمبر، یہ اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں. اور جب برادران یوسف نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. اور بہت سے آدمی گو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں.